کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ قرآن پاک کو پڑھ کر اس سے فیض حاصل کیا جا سکے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہے، جس طرح بتایا گیا ہے کہ لینگویج، زبان کا جاننا، قرآن کریم کی زبان کا پہچاننا آپ پر لازمی ہے، فرض ہے، تو پھر اس کو اس کے ماحول میں شان نزول کے ساتھ پہچاننا بھی آپ پر لازم ہے۔ گویا کہ جب آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ سیرت پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ کون سی چیز کس مقام پر کس انداز سے اللہ کریم نے ارشاد فرمائی۔ پھر پرانی تاریخ، پرانی امتوں اور پیغمبروں کے واقعات سے بھی آگاہی ہوتی ہے، اور پھر قرآن کو زندگی کے حوالے سے پہچاننا کہ اس میں کون کون سے رخ بتائے جا رہے ہیں، مثلا کسب معاش ہے، انسانوں کے ساتھ لین دین ہے، آپ کی تنہائی ہے، محفل ہے، آپ کی اور آپ کے اعتقاد کے حصے ہیں، یعنی زندگی اور ماں باپ پر بھروسہ۔ پھر اس پہ آپ غور کریں کہ منشائے ایزدی کیا ہے، کہ قرآن بھیجا گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی۔ آپ لوگوں کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو یہ کافی تھا کہ کھیل کود کرو اور وقت گزار کر چلے جاؤ، مگر آپ کی زندگی پر اللہ کا ایک چیک ہے، محاسبہ ہے، آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ فلاں کام ایسے کرنا ہے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ میں اپنی زندگی گزار لوں گا، مگر اللہ کریم کا فرمان ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا، مگر وہ طریقہ خود نہیں بتایا بلکہ پیغمبروں کے ذریعے بتایا ہے، یا اس کتاب کے ذریعے۔ اس لیے اس کتاب کو منشائے ایزدی کے طور پر زندگی کے مفہوم کی داستان پہ غور کر کے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اپلائی کریں کہ انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے زندگی کیسے بسر کر کے دکھائی، تاکہ آپ لوگ بھی زندگی بسر کرنے کا شعور حاصل کریں۔ اگلی بات یہ دیکھنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نزول قرآن سے پہلے بھی منشائے قرآن کے مطابق تھی۔ اب یہ کمال کی بات ہے، قرآن کا نزول تو ایک خاص مدت میں شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قبل نزول قرآن بھی منشائے قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سچ بولو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے اور بعثت سے پہلے بھی صادق تھے۔ گویا کہ قرآن کا منشا اور قرآن فہمی کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ قبل قرآن جو ہے وہ بھی منشائے قرآن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کام نہ آئے کہ آپ ولنگلی اپنے آپ کو مکمل طور پر قرآن کے حوالے کر دیں، تب تک آپ کو قرآن فہمی نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی سیکوینس نہیں ہے، جس طرح زندگی میں سیکوینس نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، اور یہی اس کی شان ہے۔ جس طرح زندگی میں ترتیب نہیں ہے، اسی طرح آپ کے شہروں میں نہیں ہے، گھروں میں نہیں ہے، لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے، وجود میں نہیں ہے، ادب میں نہیں ہے، ستاروں میں نہیں ہے، کہیں ستارے ہیں اور کہیں اتنا بڑا سورج آ جاتا ہے۔ یہ جو بے ترتیبی ہے یہ کائنات کا حسن ہے۔ آپ کو بظاہر جو ترتیب کی کمی لگتی ہے یہ زندگی کا حسن ہے۔ اسی طرح آپ کو ایک بات بتائی جاتی ہے اور پھر ایک اور بات بتا دی جاتی ہے۔ جب تک آپ کو مکمل اعتماد نہیں ہوگا آپ کو اس میں لطف نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کسی امت کا حال بیان کر رہے ہوں گے اور پھر کہہ دیں گے کہ تم سچ بولا کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو تعلیم دی کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا، اور پھر حکم دے دیا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ جس نے یہ انسسٹ کیا، اصرار کیا کہ کل کو آپ کا اور حکم تھا اور آج اور ہے، تو اس کو باہر نکال دیا گیا۔ تو کل کا حکم بھی اللہ کا تھا اور آج کا حکم بھی اس کا ہے۔ تو کل کا حکم مان رہا ہے مگر آج کا حکم نہیں مان رہا، اس لیے تو گیٹ آؤٹ ہو جا، باہر نکل جا۔ اس طرح وہ شیطان بن گیا۔ تو کل کا حکم دینے والا بھی اللہ ہے اور آج کا حکم دینے والا بھی اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ سارا برحق ہے۔ سیکوینس، ترتیب تب ہو جب اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جواب دہ ہو، کوئی کہانی لکھنی ہو یا افسانہ لکھنا ہو جس کا سینٹرل آئیڈیا لکھنا ہو، مگر ایک سینٹرل آئیڈیا تو ہے نہیں، کیونکہ ہر آئیڈیا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ ہر آیت پورا قرآن ہے، یعنی کہ قرآن ایک ایسا علم ہے جس کا ہر پارہ مکمل قرآن ہے، بلکہ قرآن کا ہر لفظ پورا قرآن ہے اور پوری کتاب بھی قرآن ہے۔ تو قرآن کا ہر پارہ قرآن ہے، قرآن کا ہر لفظ قرآن ہے، اس کی ہر زبر قرآن
ہے، ہر زیر قرآن ہے، اس کا منشا قرآن ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ بھی قرآن ہے۔ آپ نے اب اس کو پہچاننا کیسے ہے؟ جب آپ اس کے قریب جائیں تو یہ بات ضروری ہے کہ اس پہ غور کریں کہ اس کتاب کو اللہ کریم کے بذریعہ وحی، بذریعہ جبرائیل امین علیہ السلام، یا ڈائریکٹ، بہرحال اللہ کے پاس جو بھی سبب ہیں یا اسباب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ تک پہنچا۔ تو اس میں دو طاقتیں شامل ہو گئیں، اللہ بولنے والا اور زبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اس کا ہر لفظ اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ کا بولا ہوا یا بھیجا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ اس لفظ کے ایک ایک پہلو پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور فیض ملے گا۔ یہ ترجموں کے حوالے سے نہیں بلکہ فیض کے حوالے سے سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کتاب آپ کو سمجھا دی ہے، جیسا کہ کتاب کا منشا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک شبہ نہ کرنا، اور یہ مکمل ہے۔ اس کتاب میں ہدایت ہے آپ لوگوں کے لیے، بشرط کہ آپ متقی ہوں۔ اب متقی ہونے کی شرط کو پہلے طے کرنا ہے، پورا کرنا ہے، اور پھر قرآن سے فیض لینا ہے۔ متقی کی تعریف اللہ نے فرما دی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں۔ غیب کا لفظ ہر انسان کی سمجھ کے مطابق اپنے معنی بدلتا رہتا ہے۔ مثلا آپ کا جو بچہ ہے وہ آپ کی منشا سے غافل ہے، آپ اپنی منشا اور اختیارات کو حاضر سمجھتے ہیں، اور وہ آپ کی منشا اور اختیارات کو نہیں جانتا، تو اس کے لیے وہ غیب ہے اور آپ کے لیے وہ حاضر ہے۔ آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ فقیر کو معلوم نہیں ہے، وہ اس کے لیے غیب ہے اور آپ کے لیے حاضر ہے، اور آپ کے علم میں موجود ہے۔ وہ پیسہ جو جیب میں ہے آپ کے علم میں ہے، دوسرے کو نظر نہیں آ رہا تو اس کے لیے غیب ہے، آپ کے لیے وہ غیب نہیں ہے بلکہ حاضر ہے، علم میں ہے۔ گویا کہ جو چیز علم میں ہو وہ مشاہدے میں ہو سکتی ہے اگر یقین ہو آپ کا، گویا کہ لطیف احساس بھی مشاہدہ ہو سکتا ہے، یقین کامل بھی مشاہدہ بن سکتا ہے، اگر یقین کا علم ہو تب بھی مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ کو یہ بتایا گیا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہ حاضر بات ہے۔ جس نے یہ علم نہ سیکھا ہو اس کے لیے مشکل ہے اور اس کے لیے یہ غیب ہے۔ ریاضی کا وہ علم جو آپ نے سیکھ لیا اور آپ کے دوست نے نہیں سیکھا، اس کے لیے وہ غیب ہے اور آپ کے لیے وہ حاضر ہے۔ اس کے لیے غیب ہے اگرچہ علم موجود ہے، تو ایک آدمی کا حاضر دوسرے کا غیب ہو سکتا ہے۔ لہذا غیب کیا ہے؟ لا علمی کا نام، اور حاضر کیا ہوا؟ علم کا نام۔ جس چیز سے آپ غافل ہیں وہ آپ کا غیب ہے، اور جس چیز سے آپ باخبر ہیں وہ آپ کا حاضر ہے۔ جس چیز پر آپ کا ایمان یقین کی حد تک اور مشاہدے کی حد تک ہے وہ آپ کا حاضر ہے۔ آپ جس بکرے کو قربانی کے لیے پالتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس بیچارے کا مقدر کیا ہے، اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا مقدر کیا ہے، تو مقدر بھی آشنائی کی بات ہے۔ اگر آپ کو آشنائی ہو جائے کہ کس کا مقدر کیا ہے تو آپ کے لیے وہ حاضر ہے، اور جس کو آشنائی نہ ہو اس کے لیے غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے کہ زندگی عارضی ہے یا فانی ہے، اب یہ بات آپ کے لیے غیب ہے۔ لیکن اگر آپ کو کامل یقین آ جاتا ہے کہ زندگی میں یہ ہوگا، بڑے ہوں گے، نوکری کریں گے، پھر ریٹائر ہو جائیں گے، اور پھر وہی ہوگا جو ہونا ہے، یعنی کہ ہم نہیں ہوں گے، اگر اس حد تک یقین آ گیا تو یہ مشاہدہ بن سکتا ہے۔ یہ انسان کے غیب کی بات ہے، اور انسانوں کا غیب درجہ بدرجہ معلوم کے درجے کے مطابق پھیلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات آپ آگاہ نہیں ہوتے، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ کائنات کے کارساز کا مکمل ارادہ کسی انسان کو معلوم نہیں ہے، وہ مکمل غیب ہے، لیکن اللہ کا اپنا غیب کوئی نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کو اور ظاہر کو جانتا ہے، لیکن اس کا اپنا غیب کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے، اور خالق کی نسبت سے مخلوق میں سے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ رات کے اندھیروں میں سیاہ چٹانوں پر چھوٹی سی کالی چیونٹی جو کچھ کہہ رہی ہے اللہ اسے بھی سنتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کچھ غیب نہیں ہے، تو اس کا کوئی غیب ہے ہی نہیں، اور آپ کا غیب درجہ بدرجہ علم کے مطابق ہے۔ تو متقی کون ہوا؟ جو غیب پر ایمان لائے، درجہ بدرجہ پہچان کے مطابق، اور جو نماز قائم کرتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، پابند ہوتے ہیں، نماز کو اس کے آداب اور انداز کے مطابق قائم کرتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک مکمل ضابطہ ہے کہ اتنے پیسے اتنے عرصے کے لیے ہوں تو اتنے پیسے واجب الادا ہیں،
بحق سرکار عالیہ مالک کائنات یعنی اللہ کے نام اور اپنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اپنی فوری عاقبت اور اپنی آخرت دونوں پر یقین کرتے ہیں، تو دو طرح کی آخرت ہو گئی، ایک یہاں پر اور ایک یوم آخرت کے وقت آپ کے ان اعمال کا نتیجہ یا ان اعمال کے ججمنٹ فیصلے کا دن ہے۔ اس دن آپ اپنے اعمال کی جزا یا سزا پائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسے دن کا بتاتے ہیں، اس دن دیکھ لے گا انسان جو کچھ اس کے ہاتھ میں بھیجا، اور اس وقت کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ وہ ایسا بھاری دن ہوگا، کافر کہے گا کہ آج کے دن اگر یہ محاسبہ ہونا تھا، حساب کتاب ہونا تھا، تو کاش میں مٹی ہوتا اور انسان نہ ہوتا، کیونکہ اب میں جواب دہی میں آ گیا۔ وہ ایسا وقت ہے جسے سخت وقت کہتے ہیں، اور یہ آخرت کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے، نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، غیب کو ماننے والے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس کو ماننے والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس کو ماننے والے، یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ۔ تو یہ تو ہو گئی متقی کی ابتدائی صفات۔ ابھی وہ متقی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، اور ہدایت تو اب ملے گی۔ تو یہ قرآن متقی کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی ہو اور قرآن کو مانتا ہو۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کتابوں میں لکھا، اور اسلام سے پہلے زکوٰۃ بھی ہے، نماز بھی ہے، الہام بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، صحیفے بھی ہیں، بائبل بھی ہے، لیکن جب تک ہدایت کے سرچشمہ قرآن پاک سے ہدایت نہ ہو تو ہدایت نہیں ہے۔ تو اعتقاد والے کو قرآن پاک سے ہدایت ملے گی۔ کوئی مسلمان کب ہوگا؟ جب وہ قرآن سے ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو ہدایت کا کورس یہ ہے، تو یہ ہے قرآن پاک کے فہم کی اصل بات۔ اور جب آپ اللہ کریم کے مزاج سے آشنا ہو گئے کہ وہ رات سے دن پیدا کرتا ہے اور دن سے رات پیدا کرتا ہے، تو جب تک آپ رات کو اتنا پسند نہ کرو جتنا دن کو پسند کرتے ہو، تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھا کرو کہ اے ہمارے رب، تو نے کوئی چیز باطل تخلیق نہیں کی، یہ جو کچھ باطل نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے حق ہے اور عین برحق ہے، اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس کائنات میں باطل کچھ ہے ہی نہیں۔ تو خالق کے حوالے سے تخلیق کا ہر شعبہ برحق ہے۔ اللہ کا حکم جب ہو جائے تو وہ چیز حلال ہے، اور حکم عدولی والی چیز حرام ہے، ورنہ باقی حلال حرام کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ کہے کہ یہ حکم ہے کہ آپ ایسا نہ کرنا اور آپ کر گئے تو یہ حرام ہے، پھر گناہ کیا ہوا؟ منشائے عزتی کے علاوہ کام گناہ ہے۔ ہر وہ عمل گناہ ہے جو مالک کو ناپسند ہو، چاہے وہ ریاکاری کی عبادت ہی ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی پسند کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ اپنی زندگی میں سے اپنی پسند نکالو۔ اپنی زندگی میں سے جب تک اپنی پسند نہ نکالو تو اس زندگی سے نکلنا مشکل ہوگا۔ اس زندگی کو اللہ کی پسند کے مطابق گزارو تو آپ کے لیے رہنا بھی آسان ہے اور آپ کے لیے جانا بھی آسان ہے۔ اگر وہ کہے کہ زندہ رہو تو آپ زندہ رہو، اور وہ کہے کہ واپس آ جاؤ تو پھر واپس آ جاؤ۔ تو وہ زندگی اللہ کی پسند کی تھی۔ اس نے جب تک ہمارے لیے پسند کیا ٹھیک تھا۔ جو کچھ اس نے پسند کیا ہمیں وہ پسند ہے، اور جو کچھ اللہ کو پسند نہیں ہے ہم اس پسند سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں ان دعاؤں سے جو تیری بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم اس خواہش سے توبہ کرتے ہیں جو تجھے ہمارے لیے پسند نہیں ہے۔ جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو پھر آپ قرآن فہمی کی طرف جائیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اس شخص کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جو اللہ سے پوچھنے لگ جائے کہ تو نے یہ کیوں کیا، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ قرآن پڑھتے وقت تمہیں لگے گا کہ اللہ نے ایک بات کی ہے اور پھر دوسری اس کے برعکس کی ہے۔ اللہ یتیم کو پیدا کرتا ہے اور تمہیں کہتا ہے کہ پیسے سے اس کی مدد کرو، اور خود یتیم کی مدد نہیں کرتا، اور یہ کرتا کہ اسے یتیم ہی نہ کرتا، مگر وہ یتیم کر دے گا اور تمہیں کہے گا کہ تم اس کی مدد کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو پیسہ دینے والا ہے اور تمہیں کہتا ہے کہ تم اللہ کو قرض دو، پیسہ دے دو۔ اب اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ دیتا بھی آپ ہے اور مانگتا بھی آپ ہے۔ اب یہ ایسا کھیل ہے کہ اس کو آپ یقین کے ساتھ دیکھیں گے تو یہ آسان ہو جائے گا۔ وہ جو چاہے کرے، جیسا کرے، وہ خالق کائنات ہے۔ چاہے تو پیسہ دے دے، چاہے تو یتیموں کو اور غریبوں کو پیغمبر بنا دے، اور چاہے تو بادشاہ کو برباد کر
کر دے، محروم کر دے، چاہے تو ابلیس کو شیطان بنا کے باہر نکال دے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے کام میں کبھی دخل نہیں دینا۔ جیسا اللہ نے فرمایا ہے آپ مانتے چلے جائیں، یعنی اللہ کا جو بھی فرمان ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں اس خبر کے بارے میں جس میں ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مانتے ہیں کہ آخرت ہوگی، کچھ مانتے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ آخرت کا واقعہ کب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اس عظیم خبر کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں جس کے بارے میں ان کا اختلاف ہے۔ کیا میں نے آسمان پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے پہاڑ کو میخوں کی طرح نہیں گاڑا؟ کیا میں نے زمین بچھونا نہیں بنائی؟ سوال آخرت کے بارے میں تھا، اور فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ادھر دیکھو یہ پہاڑ ہیں، یہ میدان ہیں، یہ سمندر ہے، پھر تمہیں ہم نے ازواج میں بنایا، تو جواب مکمل ہو گیا، مگر سوال تو آخرت کے بارے میں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ جب یہ ساری چیزیں بنانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے تو پھر باقی ہمارے لیے کیا دقت ہے؟ یہ دیکھو کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ کبھی اللہ نے فرمایا کہ اونٹ کو دیکھو کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، تمہیں تو بات سمجھ نہیں آ رہی، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کرنے پر کیسے قادر ہوں، تو یہ سب سے پہلی بار کیسے بنا لیا تھا؟ میں جو چیز پہلی دفعہ کر سکتا ہوں وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ بہار میں باغ لہلہاتے ہیں، پھر ہوا آ جاتی ہے اور خزاں آ جاتی ہے، باغ مرجھا جاتے ہیں، پھر ایک بار بہار کی ہوا آتی ہے اور سب کھل جاتے ہیں۔ تو میرے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ لوگ دن میں چہکتے رہتے ہو، رات کو سو جاتے ہو، اور صبح پھر بہار آ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے ہے جیسے سو کر اٹھنا، یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو آپ یقین کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اب بھی ایور ناؤ زندگی سے موت اور موت سے زندگی پیدا کرتا رہتا ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا رہتا ہے، رات سے دن اور دن سے رات آج بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بڑے ادب کی ضرورت ہے، اور اس میں ایک بڑی ضروری بات ہے کہ سارا قرآن آپ کے لیے نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے منافق کو سزا دینی ہے، تو یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ منافق نہیں ہیں، اور یہ اطلاع تو منافق کو دی جا رہی ہے کہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ پھر یہ کہ کافروں کو ہم نے سزا دینی ہے، ایک کھولتی ہوئی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے، تو کیا یہ فرمان آپ کے لیے ہے؟ نہیں۔ اس سے آپ کا کیا تعلق؟ مومنوں کو کہیں نہیں کہا گیا کہ تم دوزخ میں جاؤ گے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنا ایک نام رکھیں کہ آپ کون ہیں۔ اگر کوئی منافق ہو کے قرآن کریم کو پڑھے گا تو اس کے لیے سزا آنے والی ہے، اگر کافر ہو کے پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے عذاب تیار ہے، اگر کوئی مومن ہو کے پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو بشارتیں ہیں۔ تو آپ پہچان لیں کہ کس کے لیے کیا چیز ہے۔ آپ یہ کرتے ہیں کہ ہوتے مومن ہیں اور کافروں کا عذاب پڑھ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں بڑی سزا لکھی ہوئی ہے۔ یہ سزا آپ کے لیے تو نہیں ہے، مومن کے لیے تو کہیں سزا نہیں لکھی ہوئی۔ اگر کسی منافق کے لیے سزا لکھی ہوئی ہو تو آپ کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ اگر پہلی قوموں کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ وفا نہ کی تو انہیں ایک آواز کے ساتھ ختم کر دیا، تو آپ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو وفا کرو۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اپنا نام رکھ لو کہ آپ کون ہیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو مومنوں والی بات پڑھنا، اور جو کافروں کے لکھی ہے اور جو کافروں کے لیے لکھی ہوئی ہے وہ آپ پڑھ تو لینا، لیکن وہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، منافق کی بات آپ کے لیے نہیں، پرانی امتوں کی سزا کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ مومن قرآن پڑھ رہا ہے اور مومن بتائے کہ اس کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے لیے ایمان کی باتیں ہیں، اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کے لیے حور مقصورات خیام خیموں میں پوشیدہ حوریں ہیں، اور وہ ساری نعمتیں ہیں جو سورہ رحمان میں ہیں اور جنہیں آپ جھٹلانا نہیں۔ تو مومن کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ آپ مومن ہو کے قرآن پڑھتے ہیں لیکن اسے پڑھ کے اداس ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی ہی افسوسناک بات ہے۔ تو آپ نے قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھنا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کیا لکھا ہے۔ قرآن پاک میں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا تذکرہ ہوگا۔ اب اس میں راز کی بات یہ ہے، فقراء نے بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کریں تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو تعلیل میں ہے وہ کسی وقت بھی آواز میں آ جائے گا، یعنی کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب تک پڑھتے جا رہے ہیں یہ نظر آتا جا رہا ہے۔ اللہ جو کہ قرآن بھیجنے والا ہے وہ حاضر ہے اور موجود ہے۔ جس ذات پر یہ کلام نازل ہوا ہو، جس ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول کلام مجید ہو، وہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم کم نہیں ہے مقدس کتاب سے،
تو وہ ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں۔ اب دعا کرو، یا اللہ اس کلام سے آواز بھی آنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کریں تو کوئی نہ کوئی آیت ایسی ہوگی جو آپ کی زندگی کے لیے پورا فرمان ہوگا، اور وہ آیت نمایاں ہو کے آپ کے لیے آ جائے گی اور وہ آپ کو گائیڈ لائن مہیا کرے گی۔ یہ کسی فال کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی بات ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی زندگی قرآن پاک کے حکم سے باہر نہیں ہو سکتی، کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جس کو قرآن پاک سے گائیڈ لائن نہ ملے۔ اگر آپ مصنف ہوتے تو جو آپ کی کتاب پڑھتا آپ اس سے خوش ہو جاتے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں پردیس میں جاتے اور کسی کو دیکھتے کہ وہ آپ کی کتاب پڑھ رہا ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی۔ جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے تو اللہ حاضر ناظر اور موجود ہے، اگر وہ کسی وقت جواب دے دے تو کیا بعید ہے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ ادب میں ہوں۔ اگر بتانے کے لیے ادب کرو گے تو نہیں ہوگا، اور اگر سمجھ کر کرو گے تو ٹھیک ہے۔ اللہ کا قرب کیسے محسوس ہوگا؟ جب قرآن پڑھتے پڑھتے آپ پر رقت طاری ہو جائے، آنسو آ جائیں، پھر یہ سمجھنا کہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اگر کوئی مشاہدہ کھل جائے تو سمجھو کہ بات بن گئی۔ اگر قرآن پڑھتے وقت کوئی بزرگ آ جائے اور کہے کہ زیر زبر یوں پڑھو، پھر نیت کی بھی اصلاح کر جائے تو سمجھو مہربانی ہو گئی۔ تو قرآن پاک تلفظ کی بھی اصلاح کرتا ہے اور نیت کی بھی، لیکن نیت جو ہے وہ تلفظ سے زیادہ اہم ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ کسی بستی میں ایک درویش کامل ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس درویش کامل کا وزٹ کیا جائے۔ تو وہاں گئے، فجر کا وقت تھا، وہ کامل درویش خود ہی جماعت کرا رہے تھے، تو انہوں نے تلاوت کے دوران زبر زیر اور مخرج صحیح ادا نہ کیا۔ انہیں لگا کہ تلاوت کے دوران جو مخرج ہونا چاہیے وہ صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے الگ نماز پڑھ لی، سلام دعا کیا اور پھر واپس آ گئے۔ راستے میں ایک شیر آ گیا، اتنے میں وہی درویش ہاتھ میں چھڑی لے کے آئے اور شیر کو کہا کہ بھاگ جاؤ، کیوں ہمارے مہمانوں کو ڈراتے ہو؟ شیر بھاگ گیا۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا اور کہا کہ سرکار یہ شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، اور آپ کا کہا اس طرح مانا جس طرح کوئی بلی کتا ہو، یہ کیسے ہوا؟ وہ فرمانے لگے تو تلفظ ٹھیک کر، تجھے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بات نیت کی ہے اور بات اعتقاد کی ہے اور بات ان کے کرم کی ہے، یہ بحث کی بات نہیں اور جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو راز یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھائے تو پھر انسان پڑھتا ہے۔ کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں سدا سہاگن ہوئی۔ تو اگر کوئی پیر پڑھائے گا تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ قرآن مجید پڑھنے کا اصل وقت قبل طلوع الشمس ہے، سورج نکلنے سے پہلے، تہجد کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے۔ اگر آپ اس کو پڑھو تو قرآن فہمی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، باوضو ہو کے پڑھنا چاہیے۔ اگر ایک آیت کو آپ پڑھتے جائیں تو 20 دن کے بعد اس کے معنی بدل جائیں گے، ایک ہی آیت اور طرح سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد اس کا پورا معنی سمجھ آ جائے۔ تو کوئی ایک آیت کو آپ جتنا پھیلاتے جائیں وہ پھیلتی جائے گی، کیونکہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اپنی تفسیر اپنے اندر خود رکھتا ہے، اس لیے آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ عربی جاننے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو اس نے ادھر پیدا کیا ہے۔ تو آپ قرآن کو پڑھو، غور سے پڑھو، ادب سے پڑھو اور ادب سے پڑھو، پھر آپ کو اس کے معنی سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں جنہیں کسی نے قرآن نہیں پڑھایا اور وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے، مگر وہ انگلی رکھ کے پڑھتے جاتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سچا کلام سچے اللہ کا، اور اس میں جو کچھ ہے سچ ہے، جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ سچ ہے، جو کچھ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے۔ وہ اس طرح پڑھتے جاتے ہیں اور پھر ان پر قرآن پاک کے معنی آشکار ہو جاتے ہیں اور لینگویج آشکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اور جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کے قدرت کاملہ پر یقین رکھو۔ وہ چاہے تو آپ کو عربی دان بنا دے اور چاہے تو آپ کو فارسی بھول جائے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ ہی مالک ہے، علم پر بھروسہ نہ کرنا، کاریگری نہ کرنا، پوری طرح ادب کے ساتھ قرآن پڑھو تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، راز سمجھ آ جائے گا۔ تو آپ قرآن کے پاس معصومیت کے ساتھ جاؤ، قرآن پاک پڑھنے کی دوسری شرائط پوری کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ اور اعتماد رکھو، پھر ساری بات سمجھ آ جائے گی۔